ڈاکٹر صاحب سندھ اسمبلی سے بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں کہ عوام پر اس کے اگر امپلیمنٹیشن کے بعد کوئی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہمیں نظر آئیں گے؟ جو عوامی مسائل ہیں کیا وہ حل ہو پائیں گے؟ یہ سب ریلیونٹ ہو گئی چیزیں اس کی وجہ، اور پہلے بھی ریلیونٹ تھے ایشوز، کیونکہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ملک میں وہ تو ان قوانین، متنازع قوانین، چاہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو رہے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں سے پاس ہو رہے ہیں، سینٹ سے پاس ہو رہے ہیں، ان کی کوئی عوام کے ساتھ بظاہر ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. عوام کی فلاح و بہبود اس میں، اور گورننس اور خارجہ پالیسی اور اکانومی اور یہ سارے جو ایشوز ہیں ان سے ان تمام اور قوانین کو جو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے پیچھے کیا نیتیں ہیں لوگوں کی. عوام کی خدمت نیت ہے، ملک ٹھیک کرنا نیت ہے، یا یہ ہے کہ کچھ لوگ دوبارہ جیت کے آ جائیں یا کچھ لوگ نہ جیتیں. وہ یہ ایک طویل عرصے سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک متنازع ہے. اس کے اوپر آج تو بڑے بہت برے مناظر نظر آئے سندھ اسمبلی کے اندر، میں جی. اور پھر وہی سندھ کارڈ اور یہ ساری باتیں، نعرے وارے، وہ بھی عجیب سا لگا ذرا. تو یہ پاکستان میں اور پورے خطے میں اس وقت ایک یہ شاید پوری دنیا میں ایک بڑا سیکیورٹی کرائسس، ریڈ الرٹ ہے اس وقت. اس وقت سارے ممالک، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اکابرین یہاں پہ پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک سیکیورٹی، بڑا سیکیورٹی کرائسس ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اکانومی ہے آج کی دنیا میں، معیشت، وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، اکانومی جو ہے وہ کیسی ہے، کس ملک کی کتنے ریسورسز ہیں، انرجی سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ کی عوام کے اندر اگر انریسٹ پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے. بالکل. شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ شاید سیکیورٹی جو ہے یہ صرف فوجوں کا مسئلہ ہے، کہ فوج یا پولیس، یا نہیں، یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں سارے. ملک کی معیشت، شدت پسندی، سیاسی عدم استحکام، گورننس کے پرابلمز، کہیں بجلی، کہیں سوئی گیس، کہیں پہ یعنی یہ سارا سیکیورٹی، بنیادی طور پہ سارے ملک جو ہیں دنیا میں وہ ان کو سیکیورٹی میں لیتے ہیں. یہ سیکیورٹی ایشوز بن چکے ہیں. گورننس بھی سیکیورٹی ایشو ہے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ لڑکا صبح پولیس اسٹیشن گیا تھا کہ میری بات سن لو، انہوں نے نہیں سنی تھی، اس کے نیچے میں آگ لگائی تھی، اور ایک وہ آگ جنگل کی طرح پھیل گئی تھی، جنگل کی آگ کی طرح پورے مشرق وسطیٰ میں، آج تک نہیں سنبھل پائی. تو اس لیے یہ جب گورننس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ سوشل انٹرسٹ جو پیدا ہو رہا ہے، جو شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو روز ایک فلم آ جاتی ہے، کبھی خواتین کی آ جاتی ہے، کبھی کوئی شخص جو ہے اپنے بچوں کو مار رہا ہے، کبھی وہ جو سیال کوٹ کا واقعہ ہوا، اور ایک نہیں ہے، یہ بار بار ہو رہا ہے. تو ان کو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. تو ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں، ایک مہینہ 9 نومبر سے لے کے 9 دسمبر تک آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہماری لیڈرشپ نے کیا کیا ہے ایک مہینے کے اندر. یعنی جب میں لیڈرشپ کہتا ہوں تو میں اپوزیشن، حکومت، سب تمام ساری توجہ ہماری کس طرف رہی ہے اس ایک مہینے میں. اور یہ ایک وہ مہینہ تھا جس میں تحریک طالبان پاکستان نے ایک مہینے کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ ایک مہینے تک سیز فائر رہے گا. وہ سیز فائر انہوں نے ختم کر دیا کل رات کو جی. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو تحریک طالبان افغانستان میں جو امارات اسلامی ہے وہاں پہ طالبان کی، اس کے ہی ہم ساتھ ہیں. ان کی طرف سے آج ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان سے. تو اب تحریک طالبان، اور آج کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں غالباً اس میں پولیس اہلکاروں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے، یہ سیکیورٹی کرائسس کس نے، یہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور بظاہر کوئی بہت بڑے سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں، یہ کس نے حل کرنے ہیں، کیسے حل کرنے ہیں، یہ ایشو ہے اس وقت. ایشو جو ہے اکانومی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو سیکیورٹی کرائسس پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا، اگر معاشی ٹرموائل ہوگا، اگر سوشل انٹرسٹ ہوگا، مہنگائی کے نتیجے میں آپ کو ایسے لگتا ہے بظاہر کہ یہ کسی نے چھلانگ لگا دی 6ٹھی منزل سے یا 7ویں منزل سے، مہنگائی سے تنگ آ کے. وہ اپنی جان لینے کا کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اگر وہ خودکشی سے پہلے کہتا کہ میں 3-4 کو مار کے مروں، تو پھر جو ہے وہ یہ سیکیورٹی کرائسس ہوتا ہے کہ آپ
لوگوں کے اندر سوشل انٹرسٹ نہ پیدا ہو. اگر ملک مسائل کا بھی شکار ہے تو کسی نہ کسی طرح اپنے اکابرین سے وہ جڑا ہو, اس کو لگے کہ یار ہمارے مسئلوں کا ان کو پتہ تو ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے, سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے ڈینائل موڈ, جو آپ مانے ہی نہ کہ نہیں ایسا تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں رہا, یہ تو یہ ہمارا ہے, وہ اس کا ہے, یہ ایسے. تو اس کے نتیجے میں پھر عوام لا تعلق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے پاکستان میں ڈیولپ ہونے سے روکنا ہے, کیونکہ یہ حالات ڈیولپ ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر, اور اب بھی ہم جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہ بالکل ہم کہیں گے سب اچھا ہے کہ رپورٹ ہے, ایسا نہیں ہے, بہت کچھ اچھا نہیں ہے. اور یہ تو حالات اس لیے زیادہ اس وقت میرا خیال سے ریڈ الرٹ پہ ہیں اور ہونے چاہیے, کیونکہ پوری دنیا اور پورے خطے میں اور پورے ریجن میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے. مطلب آگ سی لگی, مطلب یہ نہیں کہ وہ شعلے بھڑک رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ چنگاریاں سی بھڑک رہی ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. 2 سپر پاورز آپ کے پڑوس میں, یعنی چائنا اور بڑے ملک سپر پاور ایک بننے کی کوشش, اور ایک ظاہر ہے کہ چائنا, تو ان کی یعنی 1.25 ارب لوگ جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور ان کے درمیان اگر مجھے نہیں پتا کہ لیکن آئیڈیلی تو پاکستان کو یا باقی دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح سے یہ اگر کشیدگی کم نہیں ہو پا رہی تو کشیدگی کم ضرور ہو انڈیا اور چائنا کے درمیان. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کوئی ایسا فریق تو نہیں ہے درمیان میں اس وقت کہ وہ آ کے چائنا کو کہے یا انڈیا سے کہے کہ آپ یہ ملکوں کی اپنی پالیسیز ہیں. لیکن یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا 2020 کے شروع سے لے کے. اچھا, اور اس میں اب یہ جو ان کے آرمی چیف کا قتل ہوا ہے, میں تو اسے کوئی تخریب کاری یا قتل ہی سمجھ رہا ہوں اب تک, کیونکہ ایک جو پراسرار سی خاموشی ہے بھارت میں وہ تو بالکل انڈیکیٹ ہی کر رہی ہے کہ یہ کوئی, آج دیکھیں آج کوئی بیان ہی نہیں آیا کہ اس میں ٹیکنیکل ایرر تھا یا پائلٹ کی غلطی تھی. بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے وہاں پہ, پہلے دن سے لے کے اب تک خاموشی ہے. اور تحقیقات جو ہیں وہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے انہوں نے سائٹ پہ پھینک دیا اٹھا کے. اور یہ وہی والی بات ہے کہ اندر کی جو بے چینی ہے وہ سامنے نکل کے آ رہی ہے. یہ جو صورتحال ہے پوری, یہ نئے بحران پیدا کر رہی ہے. اور اس میں سے ایک بات دیکھیں, میں انڈیا کی طرف آتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری ریاستیں ان کی ایسی ہیں جو کہ آلموسٹ اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی ہیں اگر وہاں پر فوج نہ رکھی جائے. یہ جو ان کا ایکٹ ہے, یہ جو آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے جو کہ AFSPA ہے, یہ جس میں یہ ناگالینڈ میں گولیاں مار دیں, تو اس ایکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1958 سے موجود ہے, اور یہ فوج کو لامحدود اختیارات دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں گولی ماریں, گرفتار کریں, شک کی بنیاد پہ گولی مار دیں. وہ واقعہ جو ابھی پیش آیا ناگالینڈ میں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک پرابلم شروع ہو گئی. اچھا, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ کون کون سی ریاستیں ایسی ہیں جو فوج کی وجہ سے بھارت میں, جو کل میں بات کر رہا تھا نا کہ ان کو یہ ختم کر کے ایکٹ اپنے لوگوں سے مذاکرات شروع کرنے ہوں گے, کیونکہ ادروائز یہ ہوگا کہ وہ کیوں ہے, اس لیے کہ فوج بیٹھی ہے, فوج گولیاں مار رہی فوج. اچھا, اب مثال کے طور پہ جو ریاستیں عملاً الگ ہیں اس وقت, اگر فوج وہاں نہ ہو اور ایک نارمل انڈیا ہو, ایک تو وہ ہے جو ساؤتھ نارتھ کا ایشو ہے, وہ اس کو چھوڑ دیں آپ, اگر آپ اس کو فی الحال رہنے بھی دیں کہ وہ جو ناردرن اسٹیٹس آرینس کی اور وہ جو کل ہم نے بات کی تھی اس کو اگر میں چھوڑ بھی دوں, تو میں صرف یہ دیکھوں گا کہ کون سی ریاستیں ایسی ہیں جو فوج کے اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ انڈیا میں ہیں, اور انڈیا میں اگر یہ ایکٹ ہٹ جاتا ہے تو کون کون سی ریاستیں فوری طور پہ نکل جائیں گی, یہ ان کو خدشہ ہے, یہ نکل سکتی ہیں. صحیح. اچھا, اب یہ دیکھیں آپ ذرا, یہ کون کون سی ریاستیں ایسی ہیں. جموں اینڈ کشمیر, یہ نقشہ جو ہے یہ ہم پاکستان میں نہیں دکھاتے کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے, لیکن آج میں دکھا رہا ہوں اس لیے کہ عملاً تو مجھے یہ نقشہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا نے جو خود ہی اس کو الگ کر لیا ہے. تو پاکستان میں ہم اس کو دکھاتے ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں نا, تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ آرمڈ پاور کہاں پہ موجود ہے, فوج کے بغیر یہ انڈیا میں رہ نہیں سکتا. یہ سارے علاقے, ٹھیک ہے, یہ سارے علاقے جو ہیں اروناچل پردیش, آسام, ناگالینڈ, منی پور, میزورام, یہ سارے وہ علاقے ہیں جو علاقے فوج کے بغیر یہاں پہ جو پاسبل نہیں ہے کہ یہاں پہ رہیں. اور کشمیر میں تو یہ 1990 سے ہے. کشمیر میں تو بہت کچھ ہے, ابھی تو یہ ناگالینڈ میں معاملہ ہوا ہے نا, تو اچانک لوگوں کے سامنے آ گئی یہ چیز کہ کشمیر میں تو یہ 1990 سے ہے.
اور یعنی 1990 سے یہ بھی ہے، اور پھر آرٹیکل 370 بھی ہٹا دیا. یعنی یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی آپ جہاں چاہیں جس کو گولی مار دیں، فوج کو اجازت دیتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے 1990 سے، ٹھیک ہے. اب لیکن چونکہ ناگالینڈ میں بھی تھا تو وہاں پر تو لوگ لڑنے مرنے پہ تیار ہیں، ان کے تو ٹرائبلز اور فوج، ان کے جو عسکری ونگز ہیں اور وہ سارے تیار. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اب یہ معاملہ، اچھا پھر ایک اور نیا معاملہ آج کھڑا ہوا ہے. میں اور بھی بات ابھی کرتا ہوں، اور وہ معاملہ اور صوبوں کے اندر کھڑا ہوا، اور یہ پرابلم جنرل بپن راوت کے قتل کے بعد، یہ تخریب کاری کے بعد گہری ہوتی نظر آ رہی ہے.